جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، فعل ماضی کے تمام صیغے ہم نے کل مکمل کیے تھے۔ اس کو ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہم نے میرا خیال ہے غائب کے صیغے ابھی اس کو جب ہم نے آخر میں ایک دفعہ دیکھنا شروع کیا تو شاید غائب کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال آج ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں تمام صیغے۔ آ، سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم بقیہ لفظ اسی سے بناتے ہیں، جیسے ذہب ہے، یہ واحد ہے اور مذکر ہے اور یہ غائب ہے۔ ٹھیک ہے نہیں، یہ جو لفظ ہے یا یہ فعل کا یہ والا صیغہ یہ اس صورت میں استعمال ہوتا ہے جب فاعل ایک ہو، واحد ہو، مذکر ہو اور غائب ہو۔ جیسے ہم کہیں کہ علی گیا تو ہم بولیں گے ذہب علی، یا وہ گیا تو تب بھی ہم یہی کہیں گے ذہبا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم نے فاعل ہمارا تثنیہ ہو یا دو لوگوں کے بارے میں ہم نے بتانا ہو کہ ان دو نے یہ کام کیا، یعنی تثنیہ مذکر اور غائب، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا صیغہ ہے اس کے بعد ہم الف بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ذہب ہے تو اس میں ہم الف ایڈ کریں گے تو یہ لفظ بن جائے گا ذہبا۔ تو اب یہ والی جو شکل ہے اس کی، یہ استعمال ہوگی تثنیہ مذکر غائب کے ساتھ، یعنی دو لوگ کوئی کام کر رہے ہوں، دونوں مذکر ہیں یا ان میں ایک مذکر اور ایک مؤنث ہے اور وہ دونوں غائب ہیں۔ مثلا میں کہوں کہ علی اور حامد گئے تو میں کہوں گا علی و حامد ذہبا۔ اس کے بعد ہم نے جمع دیکھا تھا کہ اگر یہی کام کچھ زیادہ لوگ مل کے کریں، وہ مذکر ہوں اور وہ بھی غائب ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جمع کا کہ جو پہلا صیغہ ہے ہم اس میں آخری حرف کے بعد واو ایڈ کرتے ہیں۔ یہ واو ساکن ہوتا ہے، اس واو کے ساتھ الف بھی لکھا جاتا ہے، یہ اضافی ہے الف۔ اور جب واو آ جاتا ہے تو اس سے پہلے ہم آخری، اس سے یعنی جو پچھلا حرف ہوتا ہے اس پہ پیش پڑھتے ہیں، تو یہ لفظ بن جائے گا ذہبہ سے ذہبو۔ اس کے بعد مؤنث کو دیکھ لیتے ہیں۔ واحد مؤنث غائب، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلا لفظ ہے اس میں ہم تا ساکن ایڈ کرتے ہیں اگر ہم نے کسی فعل کو واحد مؤنث کے ساتھ استعمال کرنا ہو۔ تو مثلا میں فاطمہ کے بارے میں کہوں کہ وہ گئی تو میں بولوں گا ذہبت فاطمہ، تو یہ ذہبہ سے واحد مؤنث غائب ہوگا ذہبت۔ تثنیہ مؤنث میں یہ جو تا ہے تا ساکن، اسی کے بعد الف ایڈ ہوتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پہلا صیغہ ہے ہم اس کے بعد تا الف کریں گے۔ تو تثنیہ مؤنث کے صیغہ جیسے ذہبہ سے بنے گا ذہبتا، ذہبتا یعنی وہ دو عورتیں یا وہ دو لڑکیاں گئیں۔ اور پھر جمع مؤنث غائب، جی اس کا بتائیے گا جمع مؤنث غائب کیسے بناتے ہیں؟ ذهبنا ذہبنا، یعنی یہ تو ذہبہ سے لفظ بنے گا اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ عورتیں گئیں، یا دو سے زیادہ کچھ اور خواتین ہیں وہ کوئی کام کر رہی ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ صیغہ بولیں گے۔ جیسے ہم کہیں کہ فاطمہ آمنہ اور سارہ گئیں تو ہم بولیں گے کہ فاطمہ و آمنہ و سارہ ذہبنا۔ یہ تو لفظ بن گیا ہمارے پاس، تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم نے اسی طرح لکھنا ہو کہ اضافہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ ساکن اور نون زبر کے ساتھ۔ آخری حرف ہم کرتے ہیں ساکن، یعنی وہ جو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ذہبہ، یا جو بھی پہلا لفظ ہوگا کسی بھی فعل میں، اس کا آخری حرف ہم ساکن کریں گے اور اس کے بعد نا ایڈ کریں گے، زبر نا۔ ٹھیک ہے، یہ غائب کے 6 صیغے ہو گئے۔ یعنی پہلا صیغہ جو گیون ہوتا ہے وہ واحد مذکر غائب کا، اس کے بعد اگر ہم تثنیہ کے لیے وہ فعل استعمال کریں، تثنیہ مذکر کے لیے تو ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں، جمع مذکر میں ہم واؤ کا اضافہ کرتے ہیں، واؤ کی مناسبت میں ہم اس سے پچھلے حرف پہ پیش بولا کرتے ہیں۔ پھر واحد مؤنث غائب میں ہم تا ساکن ایڈ کرتے ہیں، تثنیہ مؤنث غائب میں ہم تا کے بعد الف بھی ایڈ کرتے ہیں، یعنی تا الف ایڈ ہوگا۔ اور جمع مؤنث غائب کے لیے ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کریں گے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو آپ بھولیے گا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا دھیان اس پہ جانا چاہیے، اس میں نون کو بعد میں دیکھیے، پہلے یہ دیکھیے کہ جو آخری حرف ہے
پہلے صیغے کا ہم اس کو ساکن کریں گے اور اس کے بعد نا یعنی نون زبر نا ایڈ کریں گے. تو یہ ہمارے پاس غائب کے 6 صیغے بن گئے. مثلا ذہبہ ہے تو یہ استعمال ہوگا جیسے ہم اردو میں کہیں کہ وہ گیا، اور ذہبہ وہ 2 گئے، ذہبو وہ زیادہ لوگ گئے. ذہبت ہوگا کہ وہ گئی، ذہبتا وہ 2 لڑکیاں یا 2 عورتیں گئیں، اور ذہبنا ہوگا کہ وہ عورتیں یعنی زیادہ عورتیں گئیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سچویشن ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہر جگہ اس میں جو پہلا لفظ ہوگا اسی میں ہم کچھ نہ کچھ اضافہ کریں گے. جیسے تثنیہ مذکر میں الف کا اضافہ کر رہے ہیں، جمع مذکر میں ہم واو ایڈ کر رہے ہیں، پھر واحد مؤنث میں ہم تا ساکن ایڈ کر رہے ہیں، تثنیہ مؤنث میں تا اور الف ایڈ کر رہے ہیں، اور جمع مؤنث میں ہم آخری حرف ساکن کرنے کے بعد نون ایڈ کر رہے ہیں. کلیئر ہے جی؟ اچھا، اب جس طرح یہ غائب کے صیغے ہیں اسی طرح ہم نے مخاطب صیغے بھی پڑھے تھے. فعل جو ہے وہ فاعل کبھی اس کا مخاطب بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہم جس سے بات کر رہے ہیں، مخاطب سے مراد ہے وہ جس سے ہم کلام کر رہے ہیں، یعنی جسے ہم ایڈریس کر رہے ہیں نا. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اسی نے کوئی کام کیا ہوتا ہے، ہم اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم نے یہ کیا یا کیوں کیا، یا بعض دفعہ جسٹ بتا رہے ہوتے ہیں اسے کہ تم نے ایسا کیا. تو وہاں پہ پھر مخاطب کے صیغے استعمال ہوں گے. تو مخاطب میں بھی اسی طرح مذکر کے الگ صیغے ہیں اور مؤنث کے الگ صیغے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں واحد مذکر مخاطب، یعنی اگر کوئی کام میرے مخاطب نے کیا ہے اور وہ ایک ہے اور وہ مذکر ہے. فرض کریں میں علی سے بات کر رہا ہوں اور علی کو میں بتا رہا ہوں کہ تم وہاں گئے تھے یا تم نے یہ دیکھا تھا یا یہ کیا تھا. جی، تو اس کے لیے کیا ہم تبدیلی کرتے ہیں، پہلے جو صیغہ ہے کریں گے اور اس سے پہلے والے حرف کو ساکن کر دیں گے. ہاں ٹھیک ہے. جو آخری حرف ہے، آخری حرف جب بھی ہم بول رہے ہیں تو اس سے مراد ہے نہیں وہی پہلا صیغہ، جیسے ذہب ہے نا، اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے ہمیشہ. جو پہلا صیغہ ہے اس کا آخری حرف ساکن کریں گے، اس کے بعد ہم تا زبر کے ساتھ تا ایڈ کر دیں گے. تو جیسے ذہب ہے تو اس سے لفظ بن جائے گا ذہب تا. تثنیہ مذکر مخاطب، یعنی کوئی کام ہم جن 2 لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی کام کیا، ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ تم دونوں نے یہ کیا. اس کے لیے ہم کیا اضافہ کرتے ہیں؟ ذہبتما، ذہبتی آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں اور تا کے نیچے زیر لگانے ہیں، تا زیر. نہیں، ابھی مؤنث کی نہیں، میں ابھی اس کی بات کر رہا ہوں، تثنیہ کی نا. تثنیہ مذکر مخاطب، آخری حرف کو ساکن کریں گے اور تم آگے. ہاں یہ آخری حرف ہم نے کیا ساکن اور اس کے بعد تما. تو ذہبہ ہے، جیسے ذہبہ سے ذہب تما. ٹھیک ہے، تم دونوں گئے. اسی طرح جمع اگر ہو ہمارا جو مخاطب ہے، ہم اس کے لیے پھر کیا فعل کو کیسے استعمال کریں گے؟ آخری حرف کو ساکن کر کے تم آگے ایڈ کر دیں. ہاں تم ایڈ کریں گے. تو جیسے ذہبہ ہے تو ذہبہ سے لفظ بن گیا ذہب. جی، اب آئیے مؤنث کی جانب. اب ہم جن سے بات کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے اور وہ ایک ہے، اس نے کوئی کام کیا، یعنی واحد مؤنث مخاطب. اس کو ہم آخری حرف کو ساکن کر کے تا سے ٹھیک ہے، یہاں ہم آخری حرف ساکن کرتے ہیں، اس کے بعد تا زیر کے ساتھ تھی. جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں اپنی مخاطب سے کہ تم گئی یا تو گئی، تو ہم بولیں گے ذہب تی. تثنیہ کے لیے کیا ہوگا؟ اگر 2 خواتین ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے کوئی کام کیا، تما ایڈ ہوگا اور اس سے پہلے والے جو مذکر کا ہے سیم وہی ہوگا. ہاں وہی ہوگا. یہاں وہی جو ذہب تما ہے وہی آئے گا. ہاں جی، اور اگر مخاطب ہماری خواتین ہیں یعنی وہ زیادہ ہیں، تو نہ ایڈ ہوگا.
ٹھیک ہے، آخری ذهبتن ساکن کریں گے، اس کے بعد ہم تننا ایڈ کر دیں گے. تو ذہبہ سے لفظ بن گیا ذہب تننا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مخاطب کے صیغے بن گئے. یعنی کوئی بھی فعل ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو اگر اس سچویشن میں یوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مخاطب کے لیے اس فعل کو استعمال کریں، تو اس میں یہ 6 صیغے ہیں، انہی میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا. اگر ہمارا مخاطب مذکر ہے اور واحد ہے تو ہم تا ایڈ کرتے ہیں. اگر مخاطب ہمارا تثنیہ ہے تو ہم تما ایڈ کرتے ہیں. اگر جمع مذکر سے ہم بات کر رہے ہیں تم ایڈ کریں گے. واحد مؤنث ہے تو تی ایڈ کریں گے. اور تثنیہ مذکر مؤنث دونوں میں تما آتا ہے. جمع مؤنث ہو تو تننا ایڈ کرتے ہیں. لیکن ان سب میں آپ نے دیکھا کہ مخاطب کی صیغوں میں ہر جگہ ہم پہلے آخری حرف ساکن کریں گے، اس کے بعد ہی یعنی کوئی ایڈیشن ہوگا. تا، تما، تم یا تی، تما، تننا، جو بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں وہ آخری حرف ساکن کرنے کے بعد کریں گے. واضح ہے جی یہاں تک؟ یہ واضح. جی. اس کے بعد آخری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی فعل کسی متکلم نے کیا ہو، یعنی جو بات کر رہا ہے اس نے کوئی کام کیا ہو اور وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہو کہ جی میں نے یہ کیا، یا زیادہ ہیں بات کرنے والے اور وہ اپنے بارے میں کلیم کریں کہ ہم نے یہ کیا. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ عربی میں اسے کیسے استعمال کریں گے. تو متکلم میں ہم مذکر اور مؤنث ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان کا فرق نہیں ہوتا. مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی صیغہ. ہاں، واحد اور تثنیہ کا فرق ہے. تو پہلے بتائیے گا واحد متکلم، اگر ایک آدمی جو بات کر رہا ہے، خاتون بات کر آخری رہی ہے، حرف ساکن اور تا پیش کے ساتھ. ہاں وہ اپنے بارے میں کوئی یعنی اگر بتانا چاہے کہ جی میں نے یہ کام کیا، تو وہ جو بھی فعل ہوگا اس کا آخری حرف ساکن کریں گے اور اس کے بعد تو ایڈ کریں گے. تا پیش تو. جیسے میں کہوں کہ میں گیا، میں بولوں گا ذهب تو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اگر بات کرنے والے 2 لوگ ہوں اور وہ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں کہ ہم نے فلاں کیا، تو وہ کیسے بولیں گے؟ اور ساکن اور نون لکھنا. ذهبنا ٹھیک ٹھیک ہے. ذهبنا یہ تو فعل بن گیا نا. کہ وہ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم 2 گئے یا ہم 2 گئیں، پھر وہ بولیں گے ذهبنا. لیکن اگر کسی بھی فعل کے ساتھ استعمال کرنا ہو، اس کا ہم یعنی جنرل کیا اصول کیا نکالیں گے، کیا پیٹرن؟ نون زبر نا اور اس سے پہلے والا حرف کو ساکن کر دیں. ساکن آخری حرف ساکن کر کے نون زبر. ہاں، پر آپ نے جو ایڈیشن ہے نا اس کو بعد میں سوچنا ہے. پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے. پہلے ہم آخری حرف ساکن کریں گے، اس کے بعد ہم نون الف نا ایڈ کریں گے. یہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو نون الف ہے اس کو الف کی وجہ سے ذرا زیادہ لمبا کر کے بولتے ہیں، ذهبنا. اور ایک ہم نے اس سے پہلے آج دیکھا جمع مؤنث غائب، اس میں بھی نون زبر والا آتا ہے لیکن اس میں صرف زبر ہے، الف نہیں ہے. تو وہ زیادہ لمبا نہیں کرتے. جیسے جمع مؤنث ہے نا تو اس کو ہم بولیں گے ذهبنا، بس اتنا ہی اس کو لمبا کرتے ہیں، ذهبنا یعنی وہ عورتیں گئیں. لیکن یہ متکلم والا جو ہے اس میں الف کی وجہ سے زیادہ لمبا کریں گے، ذهبنا ہم 2 گئے یا ہم 2 گئیں. جی. اور آخری صیغہ ہے ہمارے پاس جمع متکلم، تو اس میں کیا ہم کریں گے؟ سیم جو تثنیہ کا ہے وہی جمع کا ہوگا. جی ہاں، جو تثنیہ کا لفظ ہے وہی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک ہی صیغہ یہی تثنیہ والا جمع میں بھی بولتے ہیں. یہی ساکن اور نا. تو ذهبنا ہم لوگ گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب ہم نے تمام صیغے دیکھ لیے فعل ماضی کے. اب فعل ماضی چاہے 3 حرف کا ہو، 4 کا ہو، یہ ہم آپ کو یاد ہوگا شروع کے کسی سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ کم از کم فعل ماضی 3 حرف کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 6 حرف کا ہوتا ہے. تو وہ چاہے کسی بھی قسم کا ہو، اس کے معنی بھی جو ہوں،
بہرحال اس کے یہی میکسیمم یعنی آپشنز دیے ہیں کہ یہی صیغے بن سکتے ہیں. اس سے یعنی اور تو کوئی سچویشن آپ کریٹ کر ہی نہیں سکتے نا. یہی سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ جو اس کا فاعل ہے وہ ایک ہوگا یا دو یا زیادہ ہوں گے، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، فاعل یا تو متکلم ہوگا یا مخاطب ہوگا یا ان کے علاوہ کوئی بھی تیسرا ہوگا. تو یہ میکسیمم سچویشنز ہیں جو آپ سمجھے کہ ہم نے ایزیوم کر لی کہ ہمیں کسی بھی سچویشن کا سامنا کرنا ہو اور ہمیں وہاں پہ کوئی فعل بولنا ہو تو ہم فعل کی کون سی فارم استعمال کریں گے وہاں. تو اس لیے ہم نے یہ سارے صیغے دیکھ لیے. فی الوقت ہمارا یعنی پہلا فوکس چونکہ یہاں عربی بولنے یا لکھنے پہ نہیں ہے تو ہم اس لیے اکٹھا پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ مطلب قرآن پاک پڑھتے ہیں یا اور کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر بات ہے سچویشن کے لحاظ سے مختلف صیغے آتے ہیں. کبھی مذکر کا صیغہ آئے گا، کبھی مؤنث کا، کبھی واحد، کبھی جمع. تو ایک دفعہ آپ کے سامنے یعنی تمام صیغے آ جائیں تو اس کے بعد یہ پہچاننے میں آسانی رہتی ہے. یعنی آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہاں بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے یا یہ کام کس نے کیا یا کتنے لوگوں نے کیا. تو بہرحال اس سے یہ مدد ملتی ہے، اس لیے ہم ایک ہی دفعہ میں اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں یعنی کنفیوز نہ کریں. چونکہ بیسیکلی یہ ہے تو یہ ذہب ہی سے بنے ہیں نا، جو پہلا صیغہ ہے اسی میں آپ اضافے کرتے ہیں تو بقیہ صیغے بنتے ہیں. تو ایک دفعہ اگر ہم طریقہ سیکھ لیں کہ جناب پہلے صیغے میں کیا کیا اضافے پاسبل ہیں اور ہر اضافے سے کیا مطلب میں کیا فرق پڑتا ہے، تو بس یہ ایک دفعہ سیکھنے کی یا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ ہر جگہ ہمیں کام آتا ہے. تو اب جناب یہ فعل ماضی کے ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ تمام صیغے مکمل کر لیے. اسی طرح مضارع کے بھی صیغے ہوتے ہیں بالکل اسی پیٹرن پہ، غائب، مخاطب، متکلم. وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے امید ہے کہ ہم پڑھنا شروع کریں گے. چلے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں یہاں یہ لکھوں گا کہ جو بھی کسی پہلے صیغے میں جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ میں بتاؤں گا، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. یعنی اگر ہم یہ اضافہ کریں تو کون سا صیغہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی یہ بتائیے اگر یہ سچویشن ہے کہ کوئی فعل ماضی ہے، اس کا آخری حرف ساکن ہوا ہوا اور اس کے بعد تا ایڈ ہوا ہے، کون سا صیغہ ہوگا؟ واحد مذکر مخاطب. واحد مذکر. مذکر غائب. ہاں اچھا یار پھر بتائیں گے، اختلاف ہو گیا. آپ نے کہا واحد مذکر غائب اور مخاطب، انہوں نے بتایا تھا واحد مذکر مخاطب. واحد مذکر مخاطب. اچھا چلیں کوئی اور تیسری استاذ آپشن بھی ہے؟ آپ نام لے کے بلا رہے تاکہ جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگ جائیں اور ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے. ہاں یہ بہتر ہے، یہ کر لیتے ہیں آج. اچھا ہاں تو پہلے اس کا فیصلہ تو کیجئے جناب، مخاطب ہے کہ یہ غائب ہے؟ یہ مخاطب مخاطب ہے. ہے. اچھا مخاطب ہے، چلیں ٹھیک ہے. آخری فیصلہ ہے. جی جی مخاطب ہے. اچھا اگر غائب ہوتا تو کیسے یوز ہوتا؟ اگر یہ واحد مذکر غائب ہوتا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آخری لفظ کے اوپر الف آ جاتا. ہاں آخری لفظ کے اوپر الف آ جاتا. الف آ جاتا؟ زبر ہوتا. اور زبر آ جاتا. ہاں بس زبر ہوتا اور کچھ بھی نہ ہوتا. اور وہ تو پہلا لفظ ہوتا ہے نا، ویسے ہی واحد مذکر غائب تو ہوتا ہی پہلا لفظ ہے، تو اس جی میں اضافہ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں کرتے نا، اس کے اوپر ہم مزید اضافے کرتے ہیں. وہ تو آلریڈی ایک لفظ ہے پورا، اس کو ہم نہ توڑ سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے، اس میں اضافے ہی کر سکتے. یہ جی رونق صاحب ہیں، رونق جاوید صاحب یا صاحبہ، اس سے نام سے اندازہ نہیں ہو رہا. ہاں یہ بتائیے کہ جناب یہ جو سچویشن ہے یہ کون سے صیغے کی ہے؟ جمع مؤنث مخاطب. ہاں نہیں مخاطب نہیں، ہاں جمع مؤنث. ٹھیک ہے جمع مؤنث مخاطب. نو جی مخاطب ہے. سوچ لیں، چلیں 10 سیکنڈ جمع اور. مؤنث مخاطب. جمع مؤنث مخاطب. اچھا چلیں میں لکھ بھی لیتا ہوں تاکہ آپ اپنی بات پر برقرار رہ سکیں. جمع اور مؤنث مخاطب.
اچھا کسی نے بیچ میں کہا تھا جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں، تو اس میں کیا سچویشن ہوتی ہے جمع مؤنث غائب میں؟ آخری حرف پر پھر نون صبر نہ ہوگا اینڈ پہ. واو علی بالکل، اس میں یہ تننا نہیں ہے، یعنی تا نون نہیں ہے، اس میں جسٹ نون ہوتا ہے. جمع مؤنث غائب میں صرف نون زبر کے ساتھ بس وہ ایڈ کرتے ہیں. مثلا ذہب سے ہم ذہب نہ، بس نون کا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع مؤنث مخاطب ہے. بالکل صحیح. جی یہ بتائیے جو پہلا صیغہ اس کے بعد ہم تا ایڈ کر رہے ہیں، تا الف. تسنیہ مؤنث غائب. تسنیہ مؤنث غائب. اور مؤنث اور غائب. ٹھیک ہو گیا. جی یہ بتائیے آخری حرف پہ میں اگر پیش کر دوں اس کے بعد واو ایڈ. جمع جمع مذکر مذکر غائب. جمع مذکر غائب. 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 ٹھیک ہو گیا. صحیح. اچھا اگر ایسے ہو کہ ساکن ہو آخری حرف اس کے بعد تما، تثنیہ مخاطب. تسنیہ مذکر و مؤنث مخاطب. ہاں یہ تسنیہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، یہ تسنیہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، بہرحال ہے مخاطب. ٹھیک ہے. آخری حرف ساکن ہو اور اس کے بعد نون الف نہ. تسنیہ و جمع تسنیہ مذکر و متکلم. مؤنث متکلم. ٹھیک ہے، یعنی جمع متکلم ہو سکتا ہے یا تسنیہ متکلم ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں. اور متکلم میں ہم نے دیکھا تھا مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا، تو دونوں ہی ہوتے ہیں. چلے بہت اچھا. یعنی اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں. اس میں یعنی کچھ ہی چیزیں ہیں جن کا اضافہ ہر دفعہ ہوتا ہے. اگر ہم سیکوینس میں دیکھیں تو جو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ الف اگر ایڈ ہم کریں تو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بنتا ہے. جمع میں ہم واو ایڈ کرتے ہیں. واحد مؤنث غائب میں ہم تا ساکن ایڈ کرتے ہیں. تثنیہ مؤنث میں ہم تا الف ایڈ کر رہے ہیں. جمع مؤنث میں ابھی آپ نے بتایا تھا آخری حرف ساکن کر کے نہ ایڈ کرتے ہیں. واحد مذکر مخاطب میں آخری حرف ساکن کرتے ہیں، پھر تا ایڈ ہوتا ہے. تثنیہ لکھا ہوا ہے یہاں. جمع میں آخری حرف ساکن اور جمع مذکر مخاطب میں تم. اور واحد مؤنث مخاطب ہے تو ساکن اور پھر تی. تثنیہ میں تو وہی تما آ گیا. جمع مؤنث مخاطب آپ نے بتا دیا تننا. ہاں ایک رہ گیا یہ واحد متکلم، اس میں کیا ایڈ ہوتا ہے؟ تو جی آخری حرف ساکن اور ضمہ. ہاں ٹھیک ہے، آخری حرف ساکن اور تو، یہ تا پیش تو. ٹھیک ہے جناب، تو یہ یعنی مکمل ہمارے پاس ٹیبل بھی آ گیا کہ ہر صیغے میں ہم کیا کیا اضافہ کرتے ہیں. بس اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے، ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ دیکھیے. اور اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس کو یاد بھی کروایا جاتا ہے. ایک دفعہ یاد کر لیں اچھا ہے. یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ ریڈی ریفرنس کے طور پہ آپ کو کام آئے گا. کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ابھی چونکہ آپ کی اتنی پریکٹس نہیں ہے، پریکٹس تو ظاہر بات ہے ٹائم کے ساتھ ہی آتی ہے نا، تو وہ تو ایک ٹائم لگتا ہے. جتنا وقت گزرے گا اتنا آپ زیادہ یوز ٹو ہو جائیں گے. تو شروع میں ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں، وہاں کوئی بھی صیغہ آ گیا تو آپ کو بعض دفعہ فوراً کلک نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہاں بات یعنی کس کی ہو رہی ہے. تو اگر آپ کو یہ ٹیبل یاد ہو تو ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ ذہن میں دہرا کے سارے صیغے آپ یہ یعنی ٹیلی کر سکتے ہیں کہ یہاں اس ٹیکسٹ میں جو صیغہ یوز ہو رہا ہے یہ کون سے والا ہے.
تو اس لیے بہتر ہے میرا خیال ہے ذہابہ پہ آپ لوگ اگر یاد کر لیں تو، چونکہ ذہابہ ہم نے بہت یوز کیا اس پوری پریکٹس میں، وہ شاید آپ آسانی سے یاد کر سکیں گے. مطلب اس کو یعنی اس طرح تمام صیغے اس کے جیسے پڑھ لیں ایک دفعہ اس سیکوینس میں، تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا کچھ دفعہ پڑھنے سے ایسے. لیکن اس میں بس یہ ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی صیغہ بولیں تو آپ کے یعنی بیک آف دا مائنڈ آپ کے وہ معنی بھی ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی سچویشن میں یوز ہو رہا ہے. چاہے مطلب اردو میں اس کا مطلب آپ کے ذہن میں چل رہا ہو، لیکن بہرحال وہ سچویشن آپ یعنی بار بار اپنے ذہن کو بتانا پڑے گا آپ کو کہ میں نے فلاں جگہ پہ بولنا ہے یا یہ لفظ فلاں جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. بس ایسا نہ ہو کہ جسٹ بس یاد کیا ہوا ہے ذہبہ ذہبہ ذہبو. تو آپ نے بہت سارے بچے دیکھے ہوں گے ایسے، بس انہیں آپ کہیں کہ بھئی ماضی کے صیغے سناؤ تو وہ بٹن جیسے دبا دیں تو شروع ہو جاتے ہیں، وہ پتہ کچھ بھی لیکن نہیں ہوتا. تو وہ یہ یاد کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا. اصل چیز تو اس کا مقصد ہے صرف کہ ہم اس کو پہچان سکیں یعنی صیغوں کو نا، جب بھی وہ کسی ٹیکسٹ میں آتا ہے. تو وہ اسی طرح ہوگا جب آپ جو بھی یعنی یاد بھی کر رہے ہیں تو ہر صیغے کا مطلب انڈیویجلی یعنی آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ یہاں پہ یوز کرنا ہے میں نے. تو اس کو ایک دفعہ جیسے کر لیجئے، جیسے واحد سے شروع کریں اور ایک سیکوینس میں اس کو پڑھتے چلے جائیں. ذہبہ ذہبہ ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. اب یہ غائب کیوں ہو گئے؟ اب آپ مخاطب پہ آ جائیے. ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتن. اور پھر متکلم پہ آ جائیں. ذہبتو ذہبنا. تو ٹوٹل 14 لفظ بن جائیں گے. یعنی اگر ہم تثنیہ اور جمع متکلم کو ایک کاؤنٹ کریں نا 14 لفظ بنتے ہیں، ورنہ 2 دفعہ کاؤنٹ کریں تو 15 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن آپ جب بھی ان میں سے کوئی لفظ بھی بول رہے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ذہبہ ہے کہ وہ گیا، اور ذہبہ اگر میں بولوں گا تو ذہبہ ہے کہ وہ 2 لوگ گئے، ذہبو وہ زیادہ لوگ گئے. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو یاد کر لیں تو یہ یعنی شروع میں آپ کو مدد دے گا کافی. کبھی بھی کوئی لفظ آتا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ذہن میں اپنے دہرا لیں، ذہبہ ذہبہ ذہبو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اس وقت میں جو چیز پڑھ رہا ہوں یہاں پہ کون سا لفظ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کلیئر ہے یہ بات؟ Yes, sir. اسی کو آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا گردان، کہ فعل کی گردان فلاں کی گردان. یہ وہ گردان اسی کو کہتے ہیں. کسی فعل کے یا کسی اسم کے تمام جو صیغے ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لینا. گردان کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے، چونکہ بیسیکلی فارسی کا لفظ ہے، گردان کا مطلب ہوتا ہے یعنی کاؤنٹ کرنا، شمار کرنا چیزوں کو. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ماضی کی گردان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں ان سب کو کاؤنٹ کریں گے. یعنی ہم ذہبہ سے جتنے بھی لفظ بن سکتے ہیں ہم ایک جگہ ان سب کو گن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ نے گردان فعل ماضی کی مکمل کر لی. لیکن بس اس گردان کو رٹنا نہیں ہے، اس کو آپ نے جیسے میں نے کہا نا کہ معنی کے ساتھ آپ کے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے. تو اس طرح بہتر ہے ایک پریکٹس کو طور پہ آپ یہ کیجئے. جیسے ہم نے ذہبہ پہ یہ کیا نا، اسی طرح جو باقی افعال ہیں، میں بلکہ آپ کو ابھی کچھ دے دیتا ہوں، 3-4 افعال دے دیتا ہوں، اس کا آپ اسی طرح ٹیبل بنائیے. تو اس کو لکھ کے بھی کریں گے تو وہ یاد ہو جائے گا، اور اس کو پڑھ کے یعنی بول کے بھی کیجئے. جیسے ابھی میں نے بولا نا کہ ذہبہ ذہبہ ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا، اسی طرح. ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہے یہ؟ ٹھیک ہے. چونکہ بس اس کو لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے یہ یاد نہیں کرنا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں چونکہ میرے ساتھ بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں گردان بتاؤ، وہ فوراً بتاتا ہے طوطے کی طرح. لیکن وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ٹیکسٹ میں اگر آیا نا ذہبتو آیا ہے تو آپ اسے کہیں گے یار اس جملے کا ذہبتو الی المدرسہ اس کو بتاؤ اردو میں کہ کیا مطلب ہے، سمجھاؤ. تو بول رہا ہوگا کہ وہ لوگ اسکول گئے. تو اب وہ ذہبتو کو ٹرانسلیٹ یوں کر رہا ہوگا، وہ لوگ گئے، تم لوگ گئے. تو تکے لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بس ذہبتو الگ سے یاد کیا ہوا لیکن پتہ نہیں ہے کہ ذہبتو استعمال کہاں کرنا ہے. تو میں اس لیے اس کو میں نے یہ عموماً اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو بک بھی ہمارے پاس تھی وہ جو ریکمینڈڈ، اس میں بھی ایک ہی لیکچر میں سب پڑھا دیتے ہیں. عموماً لوگ یہی کرتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کروا دیتے ہیں جناب بلیک بورڈ پہ، اور بس انہوں رٹ لو پھر ثواب کما لو.
تو لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. میں نے اس کو توڑ کے اسی لیے کیا. ہم نے ایک دن میں کچھ صیغے پڑھے تھے، کچھ پڑھے تاکہ آپ اس کو مطلب پوری سچویشن کو پرسیو کر سکیں کہ ہم نے کہاں اس کو استعمال کرنا ہے. تو میں افعال کچھ دے دیتا ہوں آپ کی پریکٹس کے لیے. جی جیسے یہ ایک لفظ ہے نظارہ، ٹھیک ہے، یہ نون اور زا اور را، نظارہ. ایک اس پہ آپ کر لیجئے جلسہ، ضحیکہ، ضاد حا اور کاف. فہیمہ،